حضرت میر سید علی ہمدانی ہمدان ایران سے تشریف لائے تھے یہاں پہ. انہیں شاہ ہمدان کے نام سے جانا جاتا ہے اس پورے خطے میں، ایران سے لے کر کے یہاں تک، کیونکہ شاہ ہمدان کا مطلب ہوتا ہے ہمدان کے بادشاہ. وہ وہاں پہ روحانی کمالات حاصل کر چکے تھے. علاء الدولہ ان کے ٹیچر تھے، علاء الدولہ سمنانی، جو اپنے خیالات کے طور پر اس وقت کے سب سے مشہور رہے. اس علاقے میں سب سے زیادہ اثر جن کا تھا وہ تھا ابن عربی کا، ابن عربی کے وحدت الوجود کے کانسیپٹ کا. لیکن ان کے ٹیچر سمنانی صاحب جو تھے وہ اس نظریے کے مخالف تھے، گھور مخالف، کٹر مخالف تھے. لیکن میر سید علی ہمدانی نے ابن عربی کے وحدت الوجود کے کانسیپٹ پر کتابیں لکھی، اس کانسیپٹ پر روشنی ڈالی، اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا، اس کو اپنی زبان میں لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ وہ اس سے بہت متاثر تھے. انہوں نے رسالہ وجودیہ نام سے ایک کتاب لکھی جو اس وقت ابن عربی کی وحدت الوجود کا ہی شرح تھا. انہوں نے اپنے علاقے سے باہر بھی کئی نئے علاقوں کا سفر کیا تاکہ وہ مذہبی تعلیمات ان لوگوں تک پہنچا سکیں. کشمیر بھی آئے، ایک بار نہیں، ایک سے زیادہ بار کشمیر آئے، اور یہاں انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے بہت کام کیا. تب اولین دور تھا اسلام کا انٹروڈکشن کشمیر کی سوسائٹی میں ہونے کا. اور پھر 1395 میں اس وقت کے سلطان سکندر نے ان کی یاد میں خانقاہ جو ہے قدیم شہر میں دریا کے کنارے پر فتح کدل اور زینہ کدل کے بیچ میں دریا کے کنارے پر قائم کی، جو پرانا قالی کا استھاپن تھا اس کے متصل. یہ درگاہ جو ہے ایرانی اور لوکل کشمیری فن تعمیر کی ایک امتزاجی ملاپ کی صورت، بہت خوبصورت درگاہ بنی تھی، اور لکڑی کا کام تھا زیادہ تر. تو ہوا یہ کہ یہ درگاہ جو تھی یہ 14ویں صدی کے آس پاس 1480 میں یہ آگ کی نظر ہو گئی، اور سلطان حسن شاہ اس وقت یہاں حکومت کرتے تھے. تو انہوں نے پھر اس کو از سر نو تعمیر کیا، ویسے ہی تعمیر کیا، اسی طرح تعمیر کیا جس طرح کا پہلے کا تعمیر تھا. اور اس کے بعد بدنصیبی یہ کہ لکڑی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں، تو 1731 میں پھر سے یہ آگ کی نظر ہو گئی، اور پھر اسے عبد البرکت خان نے پھر سے تعمیر کیا. جو آج ہم درگاہ دیکھ رہے ہیں وہ 1731 کے بعد بنی ہے، 2-3 سال میں پوری طرح سے مکمل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اس کو تزئین کاری دے دی. انہوں نے پیپر میشی کا کام کیا، ووڈ کارونگ کا کام کیا، جو بہت خوبصورت. آج بھی یہ درگاہ کا انٹیریئر آپ دیکھیے، وہ باہر کی جو کنسٹرکشن ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے، دلکش ہے. کیونکہ پیپر میشی کا جو فن تھا وہ شاہ ہمدان کے آنے کے بعد عروج پا گیا یہاں پہ. وہ سینٹرل ایشین آرٹ ہے بیسکلی، لوکل یہاں کا آرٹ نہیں ہے. لیکن دوسرے آرٹس بھی یہاں پہ ترویج پا گئے تھے اس دوران میں، بہت زیادہ ایرانین انفلوئنسز آ گئے تھے. جیسے شال بافی یہاں پہ بہت پہلے سے ہوتی رہی تھی، لیکن شاہ ہمدان کے دور میں جو ایرانین گیٹ وے جیسے کھل گیا، اس طریقے سے بزنس کی لیول پہ، آنے جانے کی لیول پہ ٹریول بہت بڑھ گیا عام لوگوں کا. تو اس کا انفلوئنس جو ہے یہاں کے کرافٹس پہ، یہاں کی سوچ پہ، یہاں کے فکر پہ بہت پڑ گیا. تو دھیرے دھیرے ایک پرشین کوئن ہوئی ورڈ
ایران صغیر کشمیر کو کہنے لگے کہ چھوٹا ایران، کیونکہ یہ ریفلیکٹ ہوتا تھا ہر چیز میں ایرانین انفلوئنس۔ تو شاہ ہمدان صاحب نے کشمیر میں جو اسلام کا انٹروڈکشن کیا اس میں کچھ خاص چیزیں بھی دے دی۔ دعائے صبح جیسے انہوں نے انٹروڈیوس کیا، تو وہ آج بھی آپ مساجد میں دیکھیں صبح صبح گرجتا ہے تو روح سرشار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے ابن عربی کی 2 کتابوں پہ بعد میں کمنٹریز بھی لکھی، اور شاہ ہمدان صاحب کے نام پہ جو درگاہ یہاں پہ موجود ہے وہ کشمیر میں کسی بھی بزرگ کے نام پر بنی ہوئی پہلی درگاہ تھی۔ وہ درگاہ کم موسک تھی، جو خانقاہ بنی تھی وہ عبادت گاہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ وہ اندر جائیے گا تو چیمبرز بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں لوگ چلا کرتے تھے، اس میں لوگ تسبیحاں کرتے تھے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ بھی وہ یوز ہوتی تھی الگ طرح سے، جو خانقاہوں میں عام طور پہ ہوتا ہے۔ بڑے دنوں کی تقریبات ہوتی ہیں، کیونکہ عام طور پر جو مسجدوں کا کلچر تھا وہ تو ایک ڈیفائنڈ کلچر تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور ایک خطبہ نماز کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے ساتھ۔ لیکن خانقاہیں کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، وہاں دوسرے طرح کے انڈیویجول اور اجتماعی اسپریچول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہ سب انوالوڈ تھا اس میں، یہ کومبو پیک تھا۔ اور ایک ایسے بزرگ کے نام پہ منسوب پہلی خانقاہ کشمیر کی تھی جو خانقاہ معلیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ تب سے لے کر کے آج تک کشمیریوں کا عقیدہ اس جگہ کے ساتھ ہے، اور کشمیری مانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے احسان کرنے والے ہیں اس قوم پر۔ تو اس نوعیت سے شاہ ہمدان کا جو رتبہ ہے وہ کشمیر میں بہت بڑا ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ ہر سال دیکھیں گے عرس مبارک ان کا منایا جاتا ہے۔ ابھی تو وہ یہاں سے بہت دور سینٹرل ایشیا میں قیام پذیر ہیں، لیکن ان کی درگاہ یہاں پہ ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا سایہ ہے، وہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ ان درگاہوں کی بڑائی ہوتی ہے، یہ ان درگاہوں کی عظمت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک لائیو رشتہ بنائے رکھتے ہیں۔ وہ ایک سمبولک رشتہ نہیں ہوتا ہے، لوگ اس رشتے سے جیتے ہیں اس شخصیت کو، تو اس شخصیت کو بھی بقا ملتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کا فیض ملتا رہتا ہے۔